अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईसा नकवी। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद ABN की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन वोट की सोच में। आज बुनियादी तौर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस सूबे की जिसने पाकिस्तान को बहुत से मुंतखब वज़राए आज़म दिए हैं। सिंध की बात करेंगे और सिंध की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है। कराची, हैदराबाद और फिर देही सिंध। बुनियादी तौर पर अगर आप सिंध को तकसीम करें तो दो हिस्सों में आप सिंध को डिस्कस कर सकते हैं, एक देही सिंध और फिर शहरी सिंध। किस तरीके से रिएक्ट करेंगी यहाँ की आवाम, लोग किस तरीके से निकल कर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी सियासी जमातें पंजा आजमाई करेंगी और क्या इस मरतबा 2020 के इलेक्शंस में सिंध हुकूमत साजी में, ख़ास तौर पर वफाक में हुकूमत साजी में कोई बड़ा किरदार अदा करेगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी हिज़्ब इख्तलाफ की जमात बनेगी। ये वो सवाल है जो गालिबन हर शख्स के जहन में मौजूद है। कराची की बात कर लें और पूरे सिंध की बात कर लें तो कुल मिलाकर अगर पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की 20 नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 55, पंजाब की 173 की 75 और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के लिए। और अगर कोई भी जमात सिर्फ पंजाब में स्वीप करती है तो वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाने के काबिल है। लेकिन इस वक्त हर शख्स की ज़बान पर एक बात है कि मुनक़सिम मैंडेट होने वाला है, एक स्प्लिट मैंडेट होगा। कोई भी जमात सिंगल मेजॉरिटी शायद ना हासिल कर पाए, ख़ुद से अकेले हुकूमत साजी के लिए उसके पास नशिस्तें मुकम्मल मौजूद ना हो तो उसको इन्हिसार करना पड़ेगा दीगर सियासी जमातों पर, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम हो जाता है। फिर जब आप बात करते हैं कि ख़ास तौर पर जो शहरी सिंध है, कराची और हैदराबाद, उसमें सिंध में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें जो 61 हैं। सिंध की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो 130 हैं। कराची में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 22, हैदराबाद में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं 3, जबकि कराची में सिंध असम्बली की नशिस्तों की कुल तादाद 47 और हैदराबाद में सिंध असम्बली की कुल नशिस्तें 6 हैं। कौमी असम्बली अगर उसके हवाले से बात की जाए कि साल 2013 में इनमें क्या मंजरनामा हुआ था तो कुल नशिस्तें उस वक्त कराची में 20 थी, जिसमें से MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की थीं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक MNA जो है उसकी नशिस्त आई थी। कौमी असम्बली के इंतखाबात जब हुए साल 2000 में तो कराची में बड़े सरप्राइजिंग रिज़ल्ट आए। तकरीबन तमाम लोगों के अंदाज़े जो हैं वो तब्दील हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बड़ी मैसिव किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में ये सब कुछ हुआ, लेकिन नताइज कुछ यूँ थे कि कुल नशिस्तें उस वक्त थी 21, जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे पहले तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट नज़र आती थी इंतखाबी मंजरनामे पर, उसकी 14 नशिस्तें, MQM की 4, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ पर कोई भी नशिस्त हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी थी। सूबाई असम्बली कराची की बात करें 2013 में कराची की कुल नशिस्तें थीं 42, जिसमें से MQM ने 33, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नवाज़ ने 3 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कराची से कामयाबी हासिल की थी। जबकि सूबाई असम्बली में कराची की क्या सूरत हाल थी साल 2018 में तो वो हैरान कुन थी। कुल नशिस्तें थी 44, जिसमें से तहरीक इंसाफ ने 21, MQM ने 13, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6। तहरीक लब्बैक की एंट्री हुई थी। ये इससे पहले अगेन एक नॉन एग्जिस्टेंट जमात थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, और एक नशिस्त इन्होंने हासिल की, जबकि 2 लोग आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे। ये है वो ब्रेकअप नशिस्तों का जिनके ऊपर इस वक्त मुकाबला होना जा रहा है। लेकिन मुकाबले की फ़िज़ा क्या होने वाली है, इसके हवाले से मैं आपके सामने ज़रा कुछ अहम बयानात रख देता हूँ जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की तरफ से आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो इस मरतबा कराची से, लियारी से, जो यूजुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रूलिंग ख़ानदान है, भुट्टो ख़ानदान, वो हमेशा से यहाँ पर इलेक्शंस लड़ता आया। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी इलेक्शन लड़ा है, तो इस मरतबा लियारी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वो कमर शहदाद कोट से और लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब का रुख किया वो इन्हें 127 लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी मुहिम का ज़्यादातर फोकस भी हमने देखा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा रहा। शायद उनको ये लगता था या वो कॉन्फिडेंस थे कि उनके कंट्रोल में है सिंध, लेकिन उन्होंने क्या दावा किया हुकूमत साजी के हवाले से वो ज़रा सुनिए। वो कहते हैं कि मेयर, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ये तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी से होंगे। सुनिए ज़रा दावा उनका।
कराची के अवाम मुझ पर एतमाद करते हुए मेरे सूबाई उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएंगे, मेरे वफाकी जो नेशनल कौमी असेंबली है वो नुमाइंदे मुंतखब करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये तारीख में पहली बार होगा कि ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम मेरा हाथ में, मगर इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत भी मेरे हाथ में, और आपके दुआओं के साथ, आपके वोट के साथ, तो फिर वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह कि हम कैसे 5 साल के अंदर ही अंदर कराची का पूरा नक्शा बदल देंगे। ये हमेशा कराची के हक पे सौदा करके हर किसी का वो में शामिल होता है, वजारतें ले लेते हैं और इस्लामाबाद में बैठ के कराची को भूल जाते हैं। किसी आजाद पे अपना वोट जाया ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची में सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात MQM, उनके खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि 3 मरतबा आपने हुकूमत की, अगर 3 मरतबा सिंध में हुकूमत करने के बाद आप मसाइल हल नहीं कर सके तो अब आपसे क्या उम्मीद रखी जाए। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ क्या फरमाया, वो ज़रा सुनिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन को सनद का दर्जा दिया है। जिन अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं आजकल, ये कमाने के लिए, करप्शन के लिए खासतौर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई। हम सब की बदनसीबी थी, इस शहर का इम्तिहान था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों दफा आ गई। आइए मिलकर कराची से इस बदनसीबी को हमेशा हमेशा के लिए रवाना करें। हुज्जत तमाम हो चुकी है, मुकदमा मुकम्मिल हो गया है, इल्लीगल हुकूमत है, अदालत का रास्ता इख्तियार करें, ऐवान का रास्ता इख्तियार करेंगे और कराची की गली कूचों का इख्तियार भी कराची के अवाम को वापस लौटाएंगे। कराची की डॉल्फिन भी अब पतंग बन चुकी है, क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो जरा सुनिए। MQM से बेहतर इस शहर को कोई डिलीवर ना कर सका है, ना कर रहा है और ना कर सकेगा। 8 फरवरी को हम अपनी प्रोविंशियल असेंबली की और नेशनल असेंबली की सीनी भी सीटें देंगे और इंशाअल्लाह ताला जीतने के फौरन बाद हम इस मेयरशिप को भी फारिग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की सियासत ने अजीबो गरीब करवटें ली हैं गुज़श्ता 2 साल में। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात का नज़रिया, उनका तर्ज सियासत, उसके ख़िलाफ़ बात करते रहे और यही सूरत हाल सिंध में। अगर हम राशिद सोमरो की बात करें, वो जिस किस्म की तकारीर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, वो कई मरतबा ऐसा होता है कि वो स्टेटमेंट्स TV पर चलाने के काबिल भी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसी JUIF के साथ इत्तहादी बनने का फैसला किया और इत्तहादी हुकूमत का हिस्सा बने। साल 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया और इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ नशिस्तों पर JUIF के साथ, ANP के साथ एडजस्टमेंट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जब यही सियासत एक फ्रेंचाइज़ की सूरत में सिंध का रुख करती है तो फिर वहाँ पर ये एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई करते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ ANP और MQM के दरमियान इत्तेहाद हो रहा है तो फिर GDA, MQM और दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, वो मिलकर इत्तेहाद बनाती हैं। और 4 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान किया था MQM, GDA और JUIF ने मिलकर, और ये भी दावा किया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ भी हमारे साथ होगी, मुतबादिल प्लेटफॉर्म देंगे, ये डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, कातिल हैं, इनसे निजात दिलाएंगे, कराची वाला सिस्टम ख़त्म होगा। ये ज़रा राशिद महमूद साहब की गुफ्तगू सुनिए। सिंध के अवाम को पैगाम दे रहे हैं कि सिंध के अंदर मुतबादिल प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप परेशान न हो। आप पर जो जुल्म ढाए गए हैं, मुतबादिल प्लेटफॉर्म सिंध के अंदर तब्दीली लाकर अब तक इक्तदार पर काबिज धड़े के इक्तदार को तख्ते धड़ाम करके सिंध के लोगों को मुतबादिल क़यादत और कुव्वत फराहम करेगा। सिंध की सियासत के हवाले से और पाकिस्तान की कौमी सियासत के हवाले से साल 2024 के मंजरनामे पर मुख्तलिफ करवटें हमने देखी। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने के बाद बलूचिस्तान भी गए और कराची में भी उन्होंने कुछ अलाइंसेस फॉर्म करने की कोशिश की। MQM का एक वफ्द गया और उन्होंने सियासी बैत करते हुए वो नज़र आ रहे थे। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ एक इत्तेहाद बन रहा था, लेकिन फिर अचानक वो इत्तेहाद जो है वो पारा पारा हो गया। 242 NA 242 पर शहबाज शरीफ साहब ने टिकट जमा करवाया था, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, लेकिन इवेंचुअली वो विड्रॉ कर लिए क्योंकि MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ से लड़ रहे होंगे, अब्दुल कादिर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लड़ रहे होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब का
پاکستان میں سندھ کی اگر بات کریں، کراچی کی بات کریں، تو اس پر، اس کی سیاست پر کیا موقف ہے وہ ذرا سنیے۔ نہیں بھئی، ہم پنجاب میں میٹرو بس بنائی ہے، شہباز صاحب نے خود بنوائی ہے، یہ لاہور کے اندر انہوں نے اورنج لائن بنائی ہے۔ بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ۔ کس نے کراچی میں امن قائم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا؟ کراچی بلا شبہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور کراچی پاکستان کو اس کو اکنامک شہرک بھی بہت سارے لوگ قرار دیتے ہیں۔ کراچی کی پولیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھرپور طریقے سے چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری بار بار کہہ رہے تھے کہ نواز شریف میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ جو بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر پرائم منسٹریل اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں وہ مناظرہ کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کے منشور کا پتہ چلتا ہے۔ مسلم لیگ نواز نے پہلے مشروط حامی بھری، اور پھر وہ اس مشروط حامی کے بعد مباحثے کے چیلنج سے دستبردار ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن پھر ایک بارش ہوئی، اور اس بارش نے کراچی کو ڈبو دیا، بھگو دیا، کیسے کیمپین کو متاثر کر سکتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے حال ہی میں ان کے ساتھ جو وزیر خارجہ کے طور پر 9 اگست تک موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری، ان کو جواب دے سکیں۔ کیا کہا شہباز شریف نے وہ بھی سنی۔ کراچی میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پانی میں جس طرح ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا، اب مجھے بتائیں کہ میرے مہربان جو مناظرے کی بات کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ مناظرہ ہو جائے گا، موازنہ کر لیں۔ کل موازنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اب یہ موازنہ ہو گیا کراچی اور لاہور کا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت گری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے حلقے لڑنے، میں الیکشن چھوڑ دیتا۔ سب نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ جب چھاتا لے کر، لانگ بوٹ پہن کر شہباز شریف لاہور کی سڑکوں پر پانی میں ڈوبے ہوئے، گھٹنوں سے اوپر پانی میں ڈوبے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی۔ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بارش جو ہے وہ لاہور میں ہونے کے بجائے کراچی میں ہوئی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر یہ صورتحال ہوتی تو میں سیاست چھوڑ دیتا، میں حلقہ چھوڑ دیتا، اور بلاول میرے حلقے سے الیکشن لڑ لیتے۔ یہ ہے وہ منظرنامہ جس میں ہم الیکشنز دیکھیں گے، اور سندھ میں کیا صورتحال ہوگی اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، مصنف ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں علینا شگری صاحبہ۔ آپ ان سب کو دیکھتے ہیں، ABN نیوز کا حصہ ہیں، 10 بجے کا شو کرتی ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں جناب خالد جمیل صاحب، بیورو چیف ہیں اسلام آباد بیورو ABN کے، اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، ویکنڈز کے اوپر اپنا شو بھی کرتے ہیں۔ لیکن گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہم اپنے بیورو چیف کراچی جناب حمید سومرو صاحب سے کریں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ بارش نے کیا جل تھل جو ہوا ہے، اس نے کراچی میں آج ریلی بھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، کس طریقے سے افیکٹ کر سکتی ہے، اور ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے کس قسم کا ہوگا۔ السلام علیکم حمید سومرو صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سومرو صاحب، آپ میں ایک بہت جو ہے وہ طویل قسم کا انٹرو دے دیا ہے، ذرا مجھے سمجھائیں کہ کراچی میں اس وقت انتخابات اور انتخابی سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ انتخابات اور انتخابی سرگرمیاں پورے ملک کی طرح کراچی میں بھی جاری ہیں، لیکن کل کی بارش نے اس کو بھگو دیا تھا، اور اس طرح سے جو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی نظر آئی تھی وہ ایکٹیویٹی بھی کل کا دن تو پورا بالکل معطل رہی۔ لیکن آج پھر جو ہے وہ کراچی کی فضا جو ہے گرم ہے، کیونکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جو پورے پاکستان کے دوروں کا شیڈیول تھا، اس میں 5 تاریخ آج کا دن جو ہے وہ کراچی کے لیے مختص تھا، اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے جو الیکشن کی جو ان کی ریلی ہے اس پر رواں دواں ہیں، اور جو پارٹی کا پروگرام ہے وہ مختلف اضلاع میں آج ان کا جو دورہ ہے وہ بلاول ہاؤس سے شروع ہوا، اور کیاماڑی کو ٹچ کرتا ہوا لیاری سے ویسٹ سے اب سینٹرل، اور سینٹرل کے بعد جو ہے یہ ملیر، مطلب یہ تقریباً پورے کراچی کے جو اضلاع ہیں ان کو وہ ٹچ کرے گا۔ اور اس دورے میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اس سے کوئی بھی سیاسی جماعت ان کی تنقید سے بچ نہیں سکی ہے۔ خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے جو متحدہ قومی موومنٹ ماضی میں سے بڑی اسٹیک ہولڈر رہی ہے، اور اب بھی متحدہ قومی موومنٹ جو مختلف جماعتوں میں ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، ایک حصہ PSP کا تھا
2018 के इंतखाबात का अगर हम जायजा लेंगे तो एक हिस्सा PSC था, दूसरा फारूक सत्तार साहब जो है वो नाराज हो गए थे, उन्होंने बहाली कमेटी के नाम पे एक अलग ग्रुप बना लिया था। लेकिन अब जो है वो MKM यकजा है और MKM की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वो माजी का जो मैंडेट है, खासतौर पे 2013 वाला मैंडेट जो है वो हासिल किया जा सके, जो कि 2018 में उनके पास नहीं रहा था। और तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने सोमरो साहब आपकी आवाज कट गई है और जी मैं उस पर सिग्नल का इशू जी होगा। मैं ये कह रहा हूँ जी सोमरो साहब प्लीज कंटिन्यू। नहीं वो मेरे ख्याल मैं ये कह रहा हूँ अच्छा ठीक है कराची का जो मैंडेट है वो हासिल करने के लिए अब तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी तरफ से कोशिशें करेंगी। इस मर्तबा जो अलग सूरत हाल है उसमें एक तो जमात इस्लामी भी जो है बलदियाती इलेक्शनों में चार्ज हो चुकी है। वो जमात इस्लामी जिसके पास किसी किस्म का कोई बड़ा मैंडेट नहीं होता था, अब वो बलदियाती इंतखाबात में 9 टाउन जो है उनके पास है इस वक्त कराची की, जहां पर उनके जो टाउन चेयरमैन है वो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह 13 टाउन जो है वो पीपुल्स पार्टी के पास है। तो यकीनन ये जो काउंसलर्स और जो यूसी चेयरमैन होते हैं वो अपने अपने इलाकों में एक असर रखते हैं और कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से अपनी अपनी पार्टी के लिए वोटर्स को बाहर निकालें। आने वाले इंतखाबात में सबसे ज्यादा कामयाब जमात वही होगी, कराची की कामयाब तरीन जमात हम उसको कह सकेंगे जो वोटर्स को बाहर निकालने में कामयाब होगी। तो हमीद भाई मुझे ये बताएं, अमित भाई मुझे ये बताएं, कराची हम पाकिस्तान के जब मुख्तलिफ इलाकों की बात करते हैं, कहीं पर लोग जो हैं वो मोटरवे का ऐलान सुनकर वोट देने के लिए निकलते हैं, कहीं पर जो है वो दीगर ऐलानात और वादों के ऊपर बाहर निकलते हैं। कराची किस वादे के ऊपर बाहर निकलता है? कराची का वोटर किस बुनियाद पर वोट देता है? मजहब के ऊपर, फिरके के ऊपर, ज़बान के ऊपर, सिंधी महाजर, लोकल महाजर के ऊपर देता है, या सियासी जमातें, उनका मंशूर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नारा बहुत इंपॉर्टेंट है? किस बुनियाद पे कराची निकलेगा? कराची जो है वो यकीनन कराची के जो मसाइल हैं वो इसके वोट के ऊपर असरअंदाज तो होते हैं, लेकिन अगर हम मुस्तकबिल करीब 30 साल 35 साल से जो कराची की सियासत रही है अगर उसका जायजा लेंगे तो यकीनन लसानी बुनियाद पर जो है ज्यादातर यहाँ से लोग कामयाब होते रहे हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से लॉन्च हुई थी 90s से लेकर अब तक तकरीबन 2013 तक तो उनका एक यहाँ पे बड़ा स्टेक रहा है। और जो 2018 की हुकूमत थी उसमें भी आप देखें कि MKM थोड़ा बहुत जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे एक जमात थी और बड़ी फैसला कुन उनकी हैसियत थी। तो जो मखलूत हुकूमत आखिर में मियां शहबाज शरीफ की बनी थी तो उसके कयाम में भी MKM ने एक हिस्सा अपना डाला था। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से अब भी यही कोशिश होगी, लेकिन जहां तक आप लोगों को इंप्रेस करने की बात करेंगे तो कराची अब बदल चुका है। अब कराची पहले वाला नहीं रहा, क्योंकि वो जो दहशतगर्दी के वाकयात और वो लोगों को वो फिजा काफी क्लियर हुए हैं। सोमर साहब एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की अभी आपकी गुफ्तगू से भी कुछ चीजें जो मैं देख रहा हूँ 2013-18 का एनालिसिस अगर करें हम तो अगर 2018 में हम देखें वोटर टर्नओवर काफ़ी कम था कराची में। और मैं फारूक साहब को भी चाहूँगा कि आप इस हवाले से, सोमरो साहब भी कमेंट्स करते हैं, आप भी आए इस मौजू पे। फारूक साहब को हम ब्रेक के बाद आई वांटेड के उनसे पूरा स्केच जो है वो हम बनवाएं कराची का। सोमरो साहब एक तो क्योंकि अगर आप 2018 देखें ना, जो सबसे ज्यादा वोट किसी कैंडिडेट ने लिया था वो 91,000 था, और ये आरिफ अलवी साहब और इमरान खान ने लिए थे। और बेशतर हलकों में 26,000, 29,000, 33,000, 35,000 वोट लेने वाले कामयाब हुए थे। कुछ हलकों में 55, कुछ में 70-80 तक भी वोट गया। तो वो एक वोटर टर्नओवर कम था, नंबर 1। नंबर 2, इस इलेक्शन में आप वोटर टर्नओवर को कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि सारे फैक्शंस इकट्ठे हुए हैं MQM के भी, तो ये फैक्टर कितना इम्पॉर्टेंट होगा और इसके नतीजे में क्या माहौल बनेगा? अच्छा सोमरो साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, यही सवाल इसका जवाब जो है वो लेंगे ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है, एबीएन की खुसूसी ट्रांसमिशन। आज बात हो रही है सिंध की, कराची, हैदराबाद, बड़े बड़े मार्के। क्या फैसला होगा सिंध की अवाम का? हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। शर्मिला साहिबा, ये बताइएगा कि बिलावल ने ज़्यादा फोकस जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का रखा, सिंध उस तरीके से नहीं लगता था कि वाहिद उनका फोकस सिंध है, वो सिंध से बाहर निकलना चाहते हैं। सिंध का रिस्पांस आपको कैसा नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब आपके मुखालिफिन यकजा होकर कह रहे हैं कि हमने मुतबादिल प्लेटफॉर्म दे दिया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसने अब ये बारिश वाले मामले को लेकर आपके ऊपर तानाजनी शुरू कर दी है? जी शुक्रिया। देखें जी, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है तो सिंध में हमारी कारकर्दगी भी है, हमारे वोटर्स भी हैं और हमारे कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो सिंध के हवाले से हमें कोई एज सच परेशानी नहीं है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची की सीटों के हवाले से डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी सीटों के ऊपर कंटेस्ट होगा, लेकिन कंटेस्ट भी इस तरीके से होगा कि पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं, एमक्यूएम के भी पुराने कुछ कैंडिडेट्स हैं, और शायद कुछ इंडिपेंडेंट्स भी वहाँ पर सीटें ले जाएं। सो अगेन कराची इज़ द प्लेस जहाँ पर अभी कोई हतमी तौर से कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वी होप एंड वी विश, हमारी कोशिश ये है कि कराची में हम एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स निकाल लें। सही। अलीना? शर्मिला साहिबा, ये जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आपकी जमात को, और अनफॉर्चुनेटली माशी हब है कराची, और कराची में ही हमें एक ब्लेम गेम की एक सूरत हाल नज़र आती है। तमाम इस वक्त सियासी जमातें जो है वो अपने अपने मंशूर में भी नौजवानों को टारगेट कर रही हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि कोई कह रहा है कि कराची की किस्मत बदल देंगे, कोई कह रहा है, बिलावल साहब ने तो आज कहा है कि कराची का नक्शा ही बदल देंगे अगर हमें मौका दिया जाए, और काम होगा तो फिर कराची से शुरू होगा। लेकिन ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और जो ईसा ने भी जिक्र किया कि जो बारिशों के बाद की सूरत हाल है जिसमें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है, और इस पर क्यों नहीं कोई तवज्जो दी जा रही? आपकी 15 साल की कारकर्दगी पर तनकीद की जा रही है। अभी ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिंध से गाड़ियां भर भर के पैसे जो है वो गए हैं, और इन्हें जो 127 है लाहौर का, जहां से बिलावल साहब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसके भी हवाले से कहा जा रहा है कि वहां पे आप लोगों ने कमीशन एजेंट्स जो है वो मुकर्रर कर दिए। तो इस पर आपके क्या रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगी, और कराची को फोकस जो है वो सही मानों में कब किया जाएगा और किसकी तरफ से किया जाएगा? देखिए जी, आपने एक सवाल में 3 सवाल पूछ लिए हैं। एक तो NA 127 के बारे में आपने पूछा। देखिए जी, नोटों की सियासत पीपल्स पार्टी की सियासत तो है नहीं, ये छांगा मांगा की सियासत रिवायती तौर पे PMLN की सियासत रही है। और ये जो नोट पकड़े गए हैं, और पहले ये नारा था वोट को इज्जत दो, अब तो नारा इनका है वो नोट को इज्जत दो। तो ये जो नारा है और ये जो पैसे पकड़े गए हैं, ये तो अता ताड़र के इलेक्शन ऑफिस में पकड़े गए हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया। और उसी वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद वो बुखलाहट का शिकार हुए और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दफ्तर में अपनी गुंडों के साथ घुस गए, और वहां से 3 बंदे भी हमारे अगवा कर लिया, और फिर एक वीडियो भी जारी करी जिसमें एतराफ पे जुर्म भी कर लिया। ये तो इतनी बड़ी दहशतगर्दी और गुंडागर्दी तो शायद ही पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने देखी होगी। बहरहाल ECP ने नोटिस लिया है, देखें इस पे आगे क्या होता है। हमने तो जो दरख्वास्त भी दी है DIG को, उसके ऊपर अभी तक कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं हुई है पंजाब के अंदर। अब दूसरी बात है कराची के हवाले से। देखिए, कराची में बारिश में तो बड़ी सियासतें हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो जमात इस्लामी और MKM तो सियासत कर रही है बारिश के ऊपर, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि माजी में जो सारे मेयर और नाज़रीन रहे वो तो जमात इस्लामी की और MKM के रहे। 79 से लेके 87 तक अफगानी साहब रहे थे जमात इस्लामी के मेयर, फिर 88 से 92 तक फारूक सत्तार थे MKM के, 2001 से 2005 में नेमतुल्लाह खान थे जमात इस्लामी के, फिर आए मुस्तफ़ा कमाल साहब 5 साल के लिए 2005 से 10 में, फिर 2016 से 2020 में वसीम अख्तर थे MKM के, मुर्तज़ा वहाब तो 6 महीने पहले आए 2023 में। तो ये सारा मलबा हम पे तो ना डाले ना, ये मेयर और ये नाज़मीन क्या कर रहे थे? कराची तो हमारे पास कभी था ही नहीं, हमारे पास तो कराची की सीटें ही नहीं थी, ना MPA थे ना MNA थे, हम तो हैदराबाद ऑनवर्ड सीटें जीतते थे। और ये पहली बार है कि बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, पीपल्स पार्टी का मेयर आया, और कराची से हमने कोई 8-10 सीटें निकाली हैं MPAs की, और 2-3 हमारी सीटें MNAs की हैं। हम तो ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमें सीटें मिल जाती हैं और हमें काम करने का मौका मिलता है तो इंशाल्लाह ताला हम कराची का वो ऐसा
منظر دیں گے کہ لوگ رش کریں گے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ریکویسٹ میری، ایک کویسچن ہے. خالد جمیل صاحب بات کر رہے ہیں اب آپ سے. یہ سیاسی جماعت کے لیے کیا ضروری ہے کہ جہاں سے اس کو نشست ملے یا کامیابی ہو؟ کیونکہ 2008 سے 2023 تک، ابھی 24 تک تو مسلسل آپ کی حکومت رہی 15 سال. تو کیا صوبائی حکومت کی کوئی تھوڑی سی ذمہ داری نہیں تھی کہ کراچی کے اوپر یا ان ایریاز پہ جہاں پہ ان کو ووٹ نہیں مل رہا کہ اس کے اوپر فوکس کرتے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے، ابھی بلاول صاحب کا نام اناؤنس ہوا، پیپلز پارٹی نے خود کیا کہ ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. سندھ میں مراد علی شاہ صاحب غالباً نیشنل اسمبلی کے الیکشن ابھی لڑ رہے ہیں اور شاید وہ نیشنل اسمبلی میں آ رہے ہیں. تو آپ نے کوئی سی ایم کے حوالے سے بھی کوئی مائنڈ بنا لیا، کوئی ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون ہوں گے آپ کے سی ایم کے امیدوار؟ دیکھیے جی، بات بڑی سیدھی سی ہے. بات یہ ہے کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اٹس اے میٹروپولیٹن سٹی، وہاں بڑی پولرائزیشن ہے. کراچی میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے انٹل اینڈ انلیس وہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتی. اگر وہ اپوزیشن کی کانسٹیٹوئنسی ہے تو وہ آپ کو وہاں داخل بھی نہیں ہونے دیتے. اور یہ ایم کیو ایم کی روایتی دہشت گردی کی اور فیئر فیکٹر کی سیاست رہی ہے ماضی کے اندر. ابھی سینٹرل میں آپ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، وہ بھی اردو اسپیکنگ ہیں. اب وہاں پر مستقل جھگڑے ہو رہے ہیں، مستقل جو ہے وہ آمنے سامنے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم. وہاں پیپلز پارٹی کو الیکشن کیمپین بھی نہیں کرنے دے رہے. تو یہ جو گنڈا گردی کی سیاست ہے نا، یہ پھر کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. جس کانسٹیٹوئنسی میں آپ کا ایم این اے ایم پی نہ ہو وہاں یہ کام بھی نہیں کرنے دیتے. اور یہ بڑا المیہ ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. پھر یہ اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت ہے. شرمیلا صاحبہ قطع کلامی کی معافی، لیکن ایک آخری سوال آزاد امیدواروں کے حوالے سے. کچھ روز پہلے، اور میں یہی چاہوں گی کینڈیڈیٹ بھی بالکل میں یہی چاہوں گی فاروق صاحب سے بھی ہم یہ سوال پہ ضرور ان کا بھی تجزیہ لیں کہ شرمیلا صاحبہ آزاد امیدواروں کے حوالے سے کچھ روز قبل تک بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے گی. آج انہوں نے جہاں پر ایک بار پھر یہ ریٹریٹ بات کی کہ مقابلہ صرف 2 کے درمیان ہے، شیر اور تیر کے درمیان ہے، اور آزاد امیدواروں پر ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. سو بلاول صاحب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ کام چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں بہتری، لوگ چاہتے ہیں سیاسی معاشی استحکام. ہم تو جو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو مایوس ووٹرز ہیں ان کو بھی آپشن دے رہے ہیں. ہمارا منشور یہ ہے جہاں پر یوتھ کے بھی مسائل پہ بات کی گئی ہے اس کا حل بھی دیا گیا ہے، روزگار کی بھی بات کی گئی ہے، صحت کی بھی بات کی گئی ہے، جابس کی بھی بات کی گئی ہے، اور کسان اور مزدور کی بھی بات کی گئی ہے. تو ہم تو آپشن دے رہے ہیں. دیکھیں ووٹر کو اپنی چوائس بنانے کا پورا حق دینا چاہیے، کیونکہ وہ ووٹر جو پی ٹی آئی کا تھا وہ بڑا مایوس ہوا ہے. تو اس کو آپ کو آپشن تو دینا ہے. اور وائی ناٹ؟ ووٹر تو سب کے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کو ووٹ دے، اور وہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیتا ہے. تو اگر کسی انڈیپینڈنٹ پہ ووٹ ضائع کرنے کے بجائے کسی ایسے کو ووٹ دیں جو اقتدار میں آ کے آپ کی خدمت کر سکے. صحیح. بہت سی ایم کے کینڈیڈیٹ والی سوال ہوا تھا آپ سے، کون ہے آپ سی ایم کے کینڈیڈیٹ پہ میں اب آپ کو کیا جواب دوں؟ یہ تو پیپلز پارٹی کی سی ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ ہم میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرتا، اور نہ چیئرمین صاحب کرتے ہیں نہ پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. فاروق عادل صاحب، چہرہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل کیمپین کے لیے، سکسیسفل پولیٹیکل کیمپین کے لیے. تو جس سوال سے گریز کر رہی ہیں شرمیلا صاحبہ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی، جس طرح ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کو وہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ بھئی ہمارا وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہوگا، نواز شریف وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ جس طریقے سے نظر آیا ہے کہ مریم صاحبہ کی جو قریبی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں سے کسی سوائے مریم اورنگزیب کے تمام کی تمام جب صوبائی اسمبلی کے لیے مخصوص نشست پہ جا رہی ہیں تو مریم کی ٹیم وہاں موو کر رہی ہے، تو ان کے ذہن میں پنجاب جو ہے وہ مریم کے لیے. تو پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ، ان کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کون ہوگا ان کا کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں جو شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں بڑی معقول بات کہی انہوں نے. ان کا فیس ہے بلاول اور آصف علی زرداری، اور باقی ان کے کھمبے ہیں. وہ جس پر ہاتھ رکھ دیں گے وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اس میں تو کوئی بہت ہی اچنبے کی بات ہے ہی نہیں. اور بالکل اسی طرح سے پنجاب میں بھی ہے. ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی چہرہ سامنے لانے کی. پنجاب میں بھی مسلم لیگ کی طرف سے، صحیح، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی ضرورت نہیں ہے.
ویسے آپ نے 2-3 سوال کیے شرمیلا سے، جیسے ابھی دہشت گردی کا ذکر ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ہمیں کیمپین کرنے دیتی ہے، اور روایت یہ ہے کہ اب کوئی دوسری جماعت ایم کیو ایم جیتی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں ہے اور وہاں جا کے اس کے منصوبہ نہیں کر کوئی کام نہیں کر سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات ہے اس زمانے تک کی جب تک ایم کیو ایم لندن وجود میں نہیں آئی تھی، صحیح ہے نا، اور ایک ہی ایم کیو ایم تھی، ہاں کنٹرول ہوتی تھی وہاں جی جب کنٹرول ہوتی تھی. اب ایسی صورتحال نہیں ہے، اب آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا بہت ایک سیریس مسئلہ رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ سندھ کا مسئلہ ہے. سندھ میں جب مارشل لاء کے زمانے میں، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں علیحدگی پسند تحریک بنی اور جی اے سندھ کا نعرہ لگایا جی ایم سید نے، اور پھر اور چھوٹے چھوٹے گروپ بنے، تو اس زمانے میں بہت خطرات پیدا ہو گئے تھے. بلکہ اندرا گاندھی نے پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایم آر ڈی کی جو تحریک ہے اس نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، ہم ایک اور بنگلہ دیش بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک کہا اس زمانے میں ایک ٹرم بنی تھی کہ سندھ پاکستان کی سافٹ بیلی ہے. اب اس سافٹ بیلی میں پاکستان کو کیسے آپ مضبوط کریں؟ تو پیپلز پارٹی جو تھی اس نے یعنی سندھی اوریجن کو زیادہ اہمیت دی اور لوگوں کو زیادہ ایڈریس کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی لاش یا ان کی میت یا شہادت اور سندھی نعرہ، اس چیز نے علیحدگی پسندوں کو کاؤنٹر کر دیا. تو اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے پیپلز پارٹی سندھ میں، ویسے بھی دیہی اور سندھی کی تفریق بہت گہری ہے، اس گہری تفریق میں اس ایلیمنٹ نے جو بہت ہی امپورٹنٹ تھا، بلکہ خدمت ہے پیپلز پارٹی کی، اس چیز نے اس تقسیم کو مزید گہرا کیا. اچھا فاروق صاحب، ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن اور پاکستان جب بنی تو اس کے بعد سچویشن یہ چینج ہوئی ہے، اور یہ ہمیں 2018 کے ووٹر ٹرن اوور کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ 2013 اور 2018 پہلے لاکھوں ووٹ لے کے لوگ جیت رہے ہوتے تھے، 1.5-2 لاکھ تک ووٹ ایک کینڈیڈیٹ لے لیتا تھا. میں نے بھی 2008 کا الیکشن کور کیا ہوا ہے، لیکن اچھا یہ پچھلا جو الیکشن تھا اس میں بڑے سینٹرل جو گڑھ ہے ان کا، لیاقت آباد، ناظم آباد وغیرہ جو سارے ہیں، گلبرگ، وہاں پہ ابھی بھی 50, 55, 70, 80 ہزار تک ووٹ گیا ہے. لیکن یہ جو کرنگی تھا، ملیر تھا، ایسٹ تھا، یہاں تو 27, 30, 35 والا بھی جیت گیا تھا. تو کیا ایم کیو ایم کا ووٹر بھی مایوس ہو گیا تھا، اس نے ووٹ نہیں ڈالا، اور اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یونیفیکیشن ہوئی ہے سارے گروپوں کی ایم کیو ایم کی، اور دوسرا باہر سے بھی نئے امیدوار بھی آ گئے ہیں، انہوں نے بھی کہا جی ہمارے تو اپنے امیدوار ہوں گے تو ایم کیو ایم ہماری ہے ہی نہیں ہے، الطاف صاحب نے بھی یہ کہا ہے. تو یہ جو 2 فیکٹر ہیں، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ووٹر ٹرن اوور کتنا ہوگا اور رزلٹ 2018 اور اس میں کتنا فرق ہوگا ٹرن اوور بڑھتا ہے؟ تو ٹرن اوور کا فرق یہ ہے کہ نئی کراچی کا ایک حلقہ تھا، وہاں سے ایک نوجوان کوئی ان نون قسم کا ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے لیے کھڑا کیا، 2.25 لاکھ اس نے ووٹ لیے، اور وہ ووٹ انتخابی فہرست کے نمبر سے بڑھ گئے تھے. جی ہاں. تو اس طرح سے اچھا، اب میں آپ کو پتا ہے میں گلشن، آپ نے میرا تو گھر بھی دیکھا، جی گلشن میں رہتا تھا، گھر سے پیچھے جس میں آپ آئے تھے اس کے پیچھے ہی پولنگ اسٹیشن تھا. 2013 کی بات کر رہا ہوں. 2 بجے تک وہاں نہیں پولنگ سٹارٹ ہو سکی، صبح سے 2 بجے تک. اور اس کے کراچی ایسٹ میں آتا ہے غالباً، کراچی ایسٹ میں. تو جب میں داخل ہونے کا موقع ملا تو اب وہ چونکہ میں الیکشن کمیشن کی بھی ایک میرے پاس پرچی تھی تو ادھر ادھر گھوم بھی سکتا تھا میں اندر، میڈیا کارڈ جو تھا. ہاں جی. تو وہاں جب میں پریزائڈنگ آفیسر کے کمرے میں گیا تو اتنے بڑے بیلٹ پیپرز جو تھے ان کی دتیاں لگی ہوئی تھیں اور ان پہ اسٹیمپ بھی لگا ہوا تھا. وہ 2008 میں تو ہمارے دفتر بھی آ گئے. سر میں 2013 بیلٹ پیپر مورو سے 2013 کی بات کروں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے، اس کو ضائع کرو. تو میرے پیچھے ایک کھڑا ہوا تھا، میرا یونیورسٹی کا ساتھی تھا، وہ مجھے ایسے ہی دیکھتے ہوئے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، وہ پیچھے آ گیا. اس نے کہا وہ کھڑکی کی طرف دیکھو تو وہاں ایک بندوق رکھی ہوئی تھی. اب ان شارٹ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کا، لیکن اس دفعہ چینج، کراچی کا الیکشن جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سندھ میں ہوتا تھا، سندھ میں میٹرک کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ بھی بالکل. اور یہ ایک یعنی یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت ایسا ہوتا ہے.
یہ میں ریزلٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے ساتھ بریک آئیں گے تو جبران ناصر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. معروف سماجی کارکن ہیں, انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مضبوط آواز ہیں, آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ جو یہ انتخابی منظرنامہ ہے, کیا اس میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس قسم کے آپٹکس نظر آ رہے ہیں, ان الیکشنز کو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. انتخابات فروری 2024 کے حوالے سے ABN نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. آج ہم خصوصی طور پر فوکس رکھ رہے ہیں کراچی, حیدرآباد اور سندھ, یہاں کا انتخابی منظرنامہ کیا ہوگا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب جبران ناصر صاحب نے, سماجی کارکن ہیں, انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی مضبوط آواز ہیں اور الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں, پاکستان کے آئین اور قانون کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. تھینک یو سو مچ جبران ناصر صاحب. آپ سے بنیادی طور پر آغاز میں جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کا جو آئین ہے وہ 218 آرٹیکل سے 224 تک, پاکستان میں الیکشنز کیسے ہوں گے, کس کی کیا ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے, نگران حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے, پھر الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. تو یہ جو 2024 کا الیکٹورل منظرنامہ ہے ہمارے سامنے, پورے پاکستان بالعموم اور بالخصوص آپ کراچی کے حوالے سے تبصرہ کریں کہ کیا یہ جو الیکشن ہے یہ بھرپور طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ایک حکومت بنانے جا رہا ہے, یا پھر جو پاکستان کے مختلف الیکشنز میں المیہ رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس میں مینڈیٹ الزام لگتا ہے چرا لیا جاتا ہے, الیکٹ نہیں ہوتے, سلیکٹ ہوتے ہیں, تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال ہے پاکستان میں اس بار بھی کوئی مختلف نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ ہم نے کوئی مختلف اقدام اٹھائی نہیں ہے. ہم انفیکٹ سیاسی, سماجی, اخلاقی طور پہ تو اور پستی کا شکار ہو گئے. نہ صرف یہ کہ پہلے اس وسوسے کے اندر لوگوں کو رکھا گیا کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا, مگر اس دوران جس طرح کے ہم نے فیصلے انتظامیہ کی جانب سے دیکھے اور کچھ افسوس کے ساتھ عدالتوں کی جانب سے دیکھے, یہ بھی نظر آیا کہ اگر آپ عوام کی رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو عوام اپنے رائے کی عکاسی کیسے کرے گی, یعنی کہ ووٹ کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کریں, یا عوام ایک دوسرے سے جڑے گی کیسے, کمیونیکیشن کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کریں. تو کبھی انٹرنیٹ کی بندش ہمیں نظر آتی ہے, کبھی کینڈیڈیٹس کی گرفتاریاں ہمیں نظر آتی ہیں, کبھی ریلی نکالنے پہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں, یا کبھی آپ سمبل ہی کسی پارٹی کا لے لیتے ہیں تاکہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے مزید ووٹ. اور ابھی جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے اور ووٹرز جو ہیں اپنے اپنے حلقے میں 8300 پہ اپنا شناختی کارڈ بھیج کے معلوم کر رہے ہیں کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے, تو میرے حلقے کے اندر تو یہ بہت ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف ووٹرز ہیں جن کے ووٹ ان کی رہائش 2013 اور 18 میں اسی حلقے میں تھی, مگر اب ان کا ووٹ اس حلقے میں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو اس طریقے سے بھی پری پول ریگنگ ہوئی ہے. یقینی طور پہ ان تمام تر صورتحال کے اندر ایک بڑا امتحان ہے, نہ صرف امیدواروں کا بلکہ اپنا خود کا عوام کا, کہ وہ 8 فروری کو باہر نکلیں گی کہ نہیں. جتنی بھرپور تعداد میں پولنگ ہوگی وہی غیر جمہوری قوتوں کا راستہ مشکل بنائے گی کہ وہ دھاندلی کر کے زبردستی کسی کو مینڈیٹ نہ دے سکیں. مگر اگر افسوس کے ساتھ کم خدا نخواستہ لوگ نکلے گھر سے تو دھاندلی کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے. جبران صاحب, یہ کراچی میں لاسٹ الیکشن میں ووٹر ٹرن اوور کم تھا اور ایک زمانے میں کراچی میں بڑے مارجن سے لوگ جیتا کرتے تھے, تو گزشتہ الیکشن میں تو 25-30 ہزار ووٹوں والے بھی جیتے تھے. ابھی فاروق عادل صاحب سے میں یہی بات کر رہا تھا. ایک چیز یہ, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہم نے مختلف آپ کے جب ہم یہ ڈسٹرکٹس کا موازنہ کرتے ہیں, میل فیمیل ریشو بڑا ڈیفرنٹ ہے باقی ملک کی نسبت. یہاں پہ آپ کے 3 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں کماڑی ہے, جس میں ویسٹ ہے اور آپ کا ملیر ہے. آلموسٹ 58% میل اور 42% فیمیل ہیں. یہ کیا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ خواتین کو رجسٹرڈ نہیں ہے وہاں پر, یا فیمیل ہیں ہی کم, یا کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک تو یہ کارروائی بھی ڈالی گئی ہے کہ الگ الگ حلقوں کے ووٹرز جہاں سے وہاں شفٹ کیے گئے ہیں تاکہ کسی حلقے کی ڈیموگرافک الیکٹرل رولز کے حوالے سے کسی ایک پارٹی کے فیور میں لائی جا سکے, تاکہ وہ آرام سے اپنے ان گنے چنے پکے ووٹر سے ووٹ لے کے الیکشن جیتے جا سکیں. دوسری جگہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ رجسٹریشن جب ہوتی ہے ووٹرز کی تو آپ اس کا عمل کیا اپنا رہے ہیں, کہ آپ گھر گھر جا کے ووٹر رجسٹریشن کر رہے ہیں, یا آپ نے ایک جگہ ای سی پی نے کوئی گاڑی کھڑی کر دی اور وہاں پہ آ کے ووٹر کو کہا جا رہا ہے کہ کیمپ پہ آ کے کر لیں. جب آپ ایسا کوئی بھی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کو گھر سے نکل کے کسی چیز میں حصہ لینا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی تعداد کم ہو جاتی ہے, کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے, اور جو ہماری کچھ پرانی روایتیں ہیں اچھی یا بری, میں اس بحث میں نہیں جا رہا,
خواتین کا گھر سے باہر اتنا نکلنا نہیں ہوتا, خاص طور پہ لو انکم بیک گراؤنڈ گھروں کے اندر یا کنزرویٹو ویلیو یا کوئی بھی وجہ ہو. تو یقینی طور کے اوپر جس طرح ہم پولیو کے ڈراپ کے لیے گھر گھر جاتے ہیں, جیسے ہم سینسس کے لیے گھر گھر جاتے ہیں, پھر بھی کراچی کی تعداد آبادی کم گنتے ہیں, ووٹر رجسٹریشن کے لیے بھی ای سی پی کو گھر گھر جانا پڑے گا, تبھی آپ انشور کر سکیں گے کہ گھر میں رہنے والے تمام افراد جو ہیں وہ اس حلقے میں ووٹ کے لیے رجسٹرڈ ہیں. رائٹ جبران صاحب, علینا شکری بات کر رہی ہوں اور آپ سے میرا سوال یہ ہے, کیونکہ ان الیکشنز کو آزاد امیدواروں کا الیکشنز کہا جا رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم بلاول بھٹو صاحب کی بات سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, لیکن آپ نے 2013 میں بھی الیکشنز کانٹیسٹ کر رہے تھے, آپ 2018 میں بھی کانٹیسٹ کر رہے تھے, اور جو آپ سے پہلا ایک سوال کیا گیا تھا کہ فری اینڈ فیئرنیس کے تناظر میں یہ الیکشنز آپ کو کس حد تک مختلف نظر آ رہے ہیں, اور یہ سوال کہ آپ کو کیمپیننگ کی اجازت ہے؟ دیکھیے جی, کیمپیننگ کی اجازت ویسے تو کہنے کو ہے, مگر میرا آدھے سے زیادہ حلقہ کلیفٹن کنٹونمنٹ میں آتا ہے. یہاں میری گاڑی جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کر سکتی, یہاں پہ کسی کھمبے پہ مجھے بینرز لگانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں پہ اگر ہم درخواست بھی لے کے جاتے ہیں تو ہمیں ہماری درخواست دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے. باقی جو بڑی پارٹیز ہیں وہ پبلک پراپرٹی کو کیسے بھی ابیوز کرنا چاہیں, کہیں بھی بینر لگانا چاہیں, کہیں بھی پوسٹر لگانا چاہیں, ان کو اجازت دی جا رہی ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیمپین اس طریقے سے انسیڈ طریقے سے آپ کو جو ہے گنجائش نہیں دی جاتی تو پراپرلی کیمپین کرنے کی جیسے ہونی چاہیے. جہاں تک ووٹ ضائع کرنے کی بات ہے, میرے خیال میں کسی بھی ایسے انسان کو جو آپ کو سچا نظر آئے, کھرا نظر آئے اور ہمت کے ساتھ حق سچ بول سکے اور مقتدر حلقے اور ارباب اختیار کو جو ہے ان کے رانگز کو کال آؤٹ کر سکے, آپ کو تو ایسے امیدوار کو ووٹ کرنا ہے. ووٹ تو وہاں ضائع ہوتا ہے جہاں مصلحت ہوتی ہے, ووٹ تو وہاں ضائع ہوتا ہے جہاں کمپرومائز ہو جاتے ہیں, ووٹ تو وہاں ضائع ہوتے ہیں جہاں آپ کی پارٹی کے کسی ایم این اے پہ قتل کا الزام ہو, وہ بھی ایک بہیمانہ قتل کا, آپ اس کو پھر بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں کیونکہ آپ ہاسٹیج ہو گئے ہیں وڈیرا سسٹم کے, آپ ہاسٹیج ہو گئے فیوڈل لارڈز کے اپنی ہی پارٹی کے اندر. تو ووٹ تو وہاں ضائع ہوگا جہاں پہ پارٹی کا چیئرمین تک آزاد نہیں ہے اپنے فیصلے کرنے کے لیے. چلو فاروق صاحب کی طرف بھی آتے ہیں, ذرا ان کو ان کرتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہم نے حلقوں کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک تو آپ سے میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ 58-42 بڑا گیپ ہے فیمیل کا, کچھ وہاں پہ کیا دیہی ہے, کچھ پسماندگی ہے یا جبر ہے, یا کیا معاملہ ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے پہلے نمٹا لیتے ہیں. ہاں, تو اتنے جلدی کیا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ جو حلقے ہیں نا, جو آپ نے یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کا آج نتیجہ لے کے جائیں, ملیر کے ماڑی اور ویسٹ, ہاں, اور جن ایریاز میں یہ ہے مثال کے طور پہ ویسٹ ہے, تو ان ایریاز میں آپ کو بلوچ ملیں گے اور ان علاقوں میں آپ کو بنگالی ملیں گے, اور بہت ساری آبادی ایسی ملے گی جو دیگر صوبوں سے وہاں آئی ہوئی ہے, اس میں سے بہت سارے لوگوں کی فیملیز بھی وہاں نہیں ہیں. پھر وہاں ٹرائبل جو روایت ہے, جن بلوچ یا سندھی بلوچ, ان کے ہاں بھی بہت ساری پابندیاں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی ان حلقوں میں. تو اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ووٹ رجسٹر نہیں ہوں گے. اب جیسے ابھی یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو گھر گھر جانا چاہیے, تو الیکشن کمیشن کے لوگ تو گھر گھر ہی جاتے ہیں. اس دفعہ بھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا شناخت کا بنا وہ آٹومیٹک رجسٹر ہو جائے ایز اے ووٹر. اس میں پھر وہی ہوگا جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا جبران صاحب, کہ آپ آئے ہیں پشاور سے وہاں مزدوری کرنے, تو آپ کا ووٹ رجسٹر ہوگا پشاور میں. اب بھی یہی ہوا ہے, یہ عارضی پتے پہ کر دیا جائے, اس سے پتہ وہ عارضی پتہ اگر ہوگا تو کریں گے نا شناختی کارڈ پر, اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اب میرا دیکھیے سرگودا میں گھر ہے, کراچی میں میں ساری عمر میری گزر گئی, تو اتفاق ایسا ہے کہ میری وائف کے اب کوئی بھیچ آ گئی, پتہ نہیں کیا تھی, اس وجہ سے ان کا کراچی میں چلا گیا اس کا ووٹ, میرا یہاں ہے. بیٹے کا بھی اسی طرح سے ہوا. تو اس میں خرابی کس کی ہے؟ 2 طرح کی خرابی. ایک تو شہری کی خرابی ہے کہ وہ بر وقت الرٹ ہو کے اس نے چیز کو ٹھیک نہیں کرایا. یہ آپ سارا اس پہ, اس کو پری پول ریگنگ نہیں کہہ سکتے جیسے جبران صاحب کہہ رہے تھے, چونکہ وہ پالیٹکس پہ ہیں تو وہ آپ ہر بات کہنے کی انہیں آزادی ہے. لیکن اس میں ایک کمپلیٹ ہو جائے بات. دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے. آپ دیکھیں کہ 70 میں جب ہوتا تھا, 77 اس کے بعد کے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کو دیکھتے ہیں سیاسی جماعت ایکٹیو ہو, گراس روٹ لیول پہ ہو, تو وہ اپنے لوگوں سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو ٹھیک کراتی ہے. تو اب ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں 85 کے الیکشن کے بعد جو غیر جماعتی تھے, سیاسی جماعتیں اس طرح سے لوگوں سے رابطے میں نہیں ہیں, تو یہ خراب ہے. اچھا فاروق صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میرا حلقہ تبدیل نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 2 سے 2.5 ماہ کے درمیان
میرا گھرانہ نمبر 2 مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے, میرا سلسلہ نمبر 2 مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی نہیں. یہ میں نے کھولا ہوا ہے 8300 پہ. میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ پہلے بھیجا تھا, 1.5 ماہ پہلے تو کچھ اور تھا, آج بھیجا تو کچھ اور ہے. اس دوران کیا ہوا ہے, ہلکا چینج نہیں ہوا میرا. I'm not alleging that. تحقیق نہیں کیا بٹ میں نے رات یہی کہہ رہے ہیں لیٹ نائٹ میں نے یہ کیا ہے. میں اس کو چیک کروں گا کہ آپ ایک کام کریں, ہر چیز نہیں ایک کام کریں, آپ اپنا موقف بدل کر دیکھیں. اچھا میرا نہیں خیال کہ کوئی انڈیویجولی لوگوں کا موقف یا ان کا ذہن پڑھ کے وہ چینج کر رہے ہیں, لیکن ایک کنفیوژن البتہ ہوگی. دیکھیں کنفیوژن ہو ہی جاتی ہے, لیکن یہ ساری باتیں آپ کو الیکشن سے پہلے پتہ کر لینی چاہیے. ہم نہیں پتہ کرتے. یہ بھی ٹرکی ہوگا کہ اگر مجھے 4 گھنٹے لگنے ہیں صرف ایک ووٹ پول کرنے کے لیے, یا 5 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے, تو اس دن کتنے لوگ اس 5 گھنٹے کی ایکسرسائز سے بدل ہو کر شاید ووٹ. بھائی مجھے یاد ہے, میں آپ میں سے ان سے ذرا سا بڑا ہوں گا, آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں. مجھ سے بھی بہت بڑے ہیں. آپ سے 50 سال بڑا نہیں ہوں گا. Now I have 10 seconds to closing. ہم نے ابھی دوبارہ بس مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سیاسی جماعت بہت پہلے, ہفتہ بھر پہلے ایک پرچی بنا کے گھر پہ ڈراپ کرتی تھی. اب نہیں ہوتا, یہ پرابلم ہے. یہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اینڈ کے اوپر کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم بریک لیں گے, 9 بجے کا خبر نامہ ہوگا, اس کے بعد واپس آئیں گے اور سندھ اور کراچی کے حوالے سے چند انتہائی اہم پہلوؤں پر کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک بڑی سیاسی جماعت بن گئی تھی, کراچی کی حد تک انہوں نے 14 نشستیں بڑی بھرپور انداز میں انہوں نے لیں. اب کیا صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ آئی پی پی جو نئی جماعت بنائی گئی ہے یہ کچھ کر پائے گی یا نہیں؟ اور ٹی ایل پی کا جو فنومینا اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 7 to 8 years ڈیولپ ہوا ہے وہ کتنا کارگر ہوگا سندھ میں یا کراچی میں؟ ان تمام موضوعات کے اوپر بات ہوگی. 10 بجے کی ہیڈ لائن کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.